بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اس پورے خطے کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، جو کہ کوئی خوشگوار ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے لیکن بہرحال فیکٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے پے در پے پہلے بیک ڈور چلا، پھر وہ چلتا رہا، معاملہ آنا جانا چلتا رہا، پھر دوحہ انٹرنیشنل پلیئرز کودے، پھر دوحہ میں مذاکرات ہوئے، وہاں پہ کہا گیا کہ چلو اب استنبول میں دوبارہ بیٹھیں گے، لیکن بہرحال کل رات گئے پاکستان نے باقاعدہ طور پر آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں، یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس سے یہ ہنٹ ملتی ہے کہ ابھی فور دا ٹائم بینگ ناکام ہو گئے، ہوتا ہے اگلا راؤنڈ جلد چلے۔ کبھی ہوتا ہے مذاکرات جو آفیشیل ورڈز ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مذاکرات نہ صرف کہ ناکام ہوئے بلکہ کسی اچھے نوٹ پہ کامیاب، اچھے نوٹ پہ ختم بھی نہیں ہوئے۔ اینڈ ان دس کیس ایگزیکٹلی ایسا ہی لگتا ہے کہ جب وزیر اطلاعات نے ایک اناؤنس کیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور وزیر دفاع کا جو ٹویٹ تھا، جو آفیشیل ورژن تھا پہلا ان کا، وہ تو بہت ہی سخت ہے کہ جس میں انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے افغانستان کی حکومت کو کہ وہ کابل سے نہیں بلکہ دلی سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شوق ہے ایڈونچر کرنے کا، خود کو دھماکے کرنے کا، تو پھر ایسا جواب ملے گا کہ یاد رکھیں گے۔ جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تورا بورا کی یاد بھی کرا دیں گے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں فریکشن آف فورس بھی استعمال نہیں پڑے گی، یعنی آپ کو کچلنے کے لیے ہمیں کوئی غیر معمولی طاقت استعمال نہیں کرنی پڑے گی، یہ بہت آسان کام ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بات رکی ہے بلکہ بات بنی ہی نہیں ہے، بات خراب ہو گئی ہے۔ ہم اس پر ابھی تھوڑی دیر بعد خود وزیر دفاع ہوپ فلی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہوا، اس نہج تک کیسے پہنچ گیا اور آگے کیا ہوگا، اور اس سمیت ظاہر پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہم پہلے اس پر بات کرتے ہیں، بہت ریلیونٹ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تمام تر صورتحال سے جو سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے اس کا نام خیبر پختونخوا ہے، بیکاز آف این obvious ریزن، جو بارڈر شیئر کرتا ہے اور وہاں کی جو ایتھنیسٹی کے جو ڈائنامکس ہیں اس کی وجہ سے سب سے ریلیونٹ صوبہ کے پی کے ہے۔ تو کے پی کے کی جو برسر اقتدار جماعت ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے پریزیڈنٹ ہیں جناب جنید اکبر صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جنید صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر حکومت وقت کے ساتھ آپ کے جو بھی معاملات اور اختلاف وہ تو واضح ہے، لیکن یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا کہ اس افغانستان کی پالیسی کو لے کر، کیونکہ یہ ایک ریاست کا، ملک کا معاملہ ہے نہ کہ کسی حکومت کا، اس پر پاکستان تحریک انصاف بالکل حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہی موقف ہے حکومت پاکستان کا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا، جو کہ حکومت پاکستان کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے ساتھ کھڑی ہے، اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت کی پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہے، طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے جو قریبی ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بارڈر لگے ہوئے، اس کے ساتھ ہمارا دوستانہ ماحول ہو، اس کے ساتھ ہمارا ایسے تعلق ہو جو اس کے اگر ہمارا تعلق اچھا ہوگا تو امن ہوگا یہاں پر، تو دونوں ممالک کے فائدے میں ہوگا۔ ہم بالکل یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف ہمارے انڈیا کے ساتھ آلریڈی حالات اتنے خراب ہے، دوسرے بارڈر پہ ہمارے افغانستان ہے، اور اسی طالبان کی حکومت کے لیے ہم نے ساری دنیا سے جنگ لڑی، ساری دنیا کو ناراض کیا، اور اسی طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا، اور آج کیا وجوہات ہے، کس وجہ سے وہی لوگ جس کے لیے ہم نے ساری دنیا کو ناراض کیا، وہی لوگوں سے ہمارے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان پہ ہمیں فخر ہے، اپنے ملک کے، اپنے سیکورٹی اداروں پہ، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کی نہ تو ایک بلکہ افغانستان تو چھوڑے، ابھی ریسنٹلی جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے ہماری ہم مضبوط ہاتھوں میں ہماری سیکیورٹی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کو، افغانیوں کو لمبی جنگ لڑنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے، اور اس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے۔ اس طرح کی غیر ذمہ دارہ سٹیٹمنٹ دینے سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ ابھی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا وجوہات تھے اس وجوہات دے کے کہ وہی انڈیا۔ قطع کلامی آپ سے سوال ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ مطلب حکومت کی یا ریاست کی بھی یا سیکورٹی فورسز کی بھی یہ خواہش ہرگز بھی نہیں ہے کہ معاملہ خراب ہو؟ اگر خواہش یہ ہوتی تو مذاکرات کے جو بیک ڈور راؤنڈ چلے ان آفیشیل، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، وہ تو چلتے ہی رہے، لیکن اس کے بعد پھر دوحہ، پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو انوالو کیا، پھر استنبول، پھر ایک راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، تو لیکن کوشش تو حکومت کی بھی بظاہر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہے کہ معاملہ خراب نہ ہو، لیکن نہیں بن پا رہی بات، تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کی کہ بھائی ہم نے ہر کوشش کر لی،
اب یہ نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں میں سب سے پہلی میری پریارٹی پولیٹیکل پارٹی ایک سائڈ پہ، لیکن یہ ملک میرا ہے. میں اگر پارٹی سے میری افیلیشن ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، میری آنے والی نسلوں کے. تو میری پریارٹی ملک ہے، پارٹی نہیں ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے جو قریبی ملک ہے، اور خاص کر افغانستان جس کے لیے ہم نے 30-40 سال سے ہم سفر ہوئے، اس کی وجہ سے اس کی جنگ ہم نے کی، مختلف ادوار گزرے اور مختلف حکومت آئی. اس سے پہلے بھی 3-4 ہمارے افغانستان میں حکومت آئی اور کسی ایک سے ہماری نہیں بن سکی. پھر طالبان کے لیے ہم نے طالبان کا ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے جشن منایا، ہم خوش ہوئے. جب ہم نے انڈیا کو افغانستان سے نکالا تو ہم خوش ہوئے کہ انڈیا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، پھر ہم کامیاب ہو گئے. تو کیا وجوہات ہے کہ وہی طالبان کے ساتھ ہمارے ایشو کیوں پیدا ہوئے؟ تو میں تو چاہتا ہوں کہ اس کا حل نکالے، پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائے، اس کے ساتھ افغانستان جرگہ بھیجے، ان کو سمجھائے، اس کے ذریعے صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے. ان چیزوں میں اگر آپ صوبائی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیتے، جو بارڈر پہ کھڑی ہے، جو اس کے روایات سے واقف ہے، جو اس کی ہے، میں آپ کو بادرمی صاحب بتاؤں، بے شک ہماری کیپیسٹی ہے اور ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک بات ہم شاید اس کو نظر انداز کر رہے، یہ افغانی 30-40 سال یہاں افغانستان میں رہے، اس کو پشاور کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اس کو اسلام آباد کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اگر اللہ نہ کرے اس طرف حالات گئے تو وہ اس میں لمبی جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے. اور سب سے زیادہ اگر سفر ہوں گے تو KP کی عوام ہوگی، ہم ہوں گے. تو میری حکومت سے بھی یہی ہے کہ ریاستی اداروں سے بھی ہے جو ڈائلاگ کرتے ہیں، صوبائی حکومت کو اعتماد دے، یہاں کی مختلف لوگوں کو. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس میں آپ کی کوئی دوسری رائے ہے؟ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے، اختلاف؟ نہیں، میں بالکل سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طالبان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی ریسورسز کیا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. اس پر آگے ہم نے جانا ہے. اگر ہم ان سے وہ آپ کا اشارہ ڈیمانڈ کریں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات سے متعلق ہے، خدا نخواستہ کہ دے ہیو دا کیپیسٹی کہ اپنے سلیپر سیل ایکٹیو کر کے یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ کرتے ہیں، آپ کا اشارہ اس طرف ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں وہاں پر جو ہے سیف ہیون بنے ہوئے ہیں، وہاں پر دہشت گرد رہتے ہیں اور وہاں سے ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آیا افغانستان حکومت کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ آپ کے خیال میں TTP کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ نہیں، میں اس کی کنٹرول کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی نہیں ہے جس طرح ہماری ایک آرگنائز آرمی ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں. تو ہمارے اس کی بھی نسبت ہم اب ایک لمحے کو فرض کر لیجیے جنید صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہی معاملہ ہے کہ ایک گروہ ہے TTP جو کہ سرزمین استعمال کر رہا ہے افغانستان کی پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، جو کہ آپ نے خود کہا، اور جو حکومت ہے TTA اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے وہ گروہ آپ کے مفروضے کے مطابق. ایسی صورت میں بھی حکومت پاکستان کا آپشن کیا رہ جاتا ہے کہ جن کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں اور وہ گروپ ٹیررزم کا، کیا کریں؟ میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں اس پہ ہمارے جو غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ ہم جو دے رہے ہیں، جس طرح ڈیفنس منسٹر کو ہم نے اسمبلی میں سنا کہ آپ ایک قوم کی تذلیل کر رہے، آپ سارے قوم کو دہشت کر رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل ہمیں نہیں سمجھتا کہ اس میں نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے حکومت کی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ افغانی ہوں گے جو سپورٹ کرتے ہوں گے. لیکن بحیثیت قوم اگر ہم اتنی نفرتیں اس میں پیدا کریں ہمارے رویوں کی وجہ سے، ایک ذمہ دار بندے کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم میں بھی برے ہیں، اس میں بھی برے ہوں گے، لیکن ہمیں برا کو برا کہنا چاہیے. کسی قوم کو ہم برا نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سن فراموش ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے اس پہ کیا ہے تو پھر اس پہ بھی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی جان نوٹڈ. اور سر وہ افغانستان کے لوگ جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے اخراج کے حوالے سے تو آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہے؟ ان کو بالکل رسپیکٹ کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ؟ میں بادانی صاحب، میں بالکل میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر قانونی طور پر یہاں رہے، لیکن اس کے پاس آپ کو، میں اگر تاریخ کو ہم دیکھیں،
یہی افغانی تھے. اس کا میں اب آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جا کے اس کو لے کے آئے تھے, وہ نہیں آنا چاہتے تھے, اب ہم نے جا کے اس کو لے کے آیا. ہم نے پرائی جنگ میں جو ہے وہاں پر گئے اور اس کو اپنا جنگ سمجھا. ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ افغانی جو ہے ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پر ان لوگوں کو جا کے ہم نے یہاں بلایا, ہم نے یہاں سیٹل کیا. اس کے ورنہ ایران بھی اس کے بارڈر میں تھا, وہاں پر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہی مسئلہ پھر یہی پوچھنے کی بات ہوتی کہ اگر افغانستان دہشت گردی کی جڑ ہے تو یہ دہشت گرد ایران کیوں نہیں جاتے, یہ کسی اور ملک میں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد یہاں آتے؟ کہاں پر مسئلہ ہے؟ وہاں کی وہ چیزیں دیکھے, لوکل کمیونٹی کو اعتماد میں لے. جو بارڈر میں میں بتا دوں کہ فاٹا میں جو اتنی لمبی جو ریڈ لائن ہے, یہاں پر فیملی ایک سائڈ پہ بھی رہتی, دوسری سائڈ پہ بھی رہتی, وہاں ان کے آنا جانا ہوتا ہے, وہاں ان کے رشتہ دار ہوتے, وہاں آپ ان کو اعتماد میں لے. آپ ان لوگوں کو اعتماد میں لے جس کی کوئی سے ہے, ان لوگوں کو نہ لے جو ان کی اپنی فیملی میں کوئی نہیں سنتا, اپنے علاقے میں کوئی نہیں لے سکتا. پولیٹیکل لوگوں کو انگیج کرے. ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کو چلو ہمارے ساتھ آپ کا ایشو نہ کرے, بالکل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لوگ جو کی پی میں ہیں, جس پارٹی سے بھی, اس کی عادت کو اعتماد میں لے, اس سے رائے. آج ہم نے اے پی سی, آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا جرگہ بلا رہے امن کے لیے. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو, جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس کو بلائے. آپ کو میں بتا دوں کہ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں تمام پارلیمانی لیڈر جو ہے شریک تھے, اور سب پارلیمانی لیڈر اس بات پہ متفق تھے کہ ہمیں جو ہے امن لانا چاہیے, اور اس کا حل ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد بحال کریں. جو یہاں آپریشن کرتے ہیں ان پہ ایشو ہے, میں کہتا ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی ہو, لیکن ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہماری غلط فہمی ہے. بالکل, یہ افغانستان کے حوالے سے بات ہوگی. میں جاتے آتے بس کوئکلی آپ سے 2-3 منٹ بعد ایک دو باتیں پوچھ لوں کہ آپ سی ایم صاحب سے آئی ایزیوم کے ملے بھی ہیں آج, تو کابینہ پھر فائنلی بنا رہے ہیں سر وہ اپنی؟ انشاءاللہ تعالیٰ جسیم صاحب, 1-2 دن میں کل ہمارا الیکشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں ایک چھوٹی کابینہ اناؤنس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جیسی خان صاحب سے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے. پہلے تو اسٹیٹمنٹ یہ آیا تھا کہ خان صاحب نے 2 ناموں کا کہا ہے کہ ان کو کابینہ میں ضرور رکھیں, لیکن بعد میں اس کی تردید ہو گئی خان صاحب کی بہن کی طرف سے. تو اب ایسا ہی ہے کہ وہ غلط خان خبر صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو اختیار دیا ہے, جس کو رکھے, جس کو نہیں رکھنا اس نے اسے نہ رکھے. وہ ایک با اختیار چیف منسٹر ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے فیصلے خود ہی کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ مشورے لیں گے, لوگوں کو سنیں گے, لیکن فیصلہ وہ خود کریں گے. کل کا سینٹ کا الیکشن آپ جیت جائیں گے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں آپ کو؟ کوئی دو راہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل سینٹ پہ کے اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی کہ ہم چیف منسٹر نہیں بنا سکے, ہم نے بنا دیا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے ایم پی ایس جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا سینیٹر منتخب. سر یہ تو دیکھیں یہ معاملہ تھوڑا سا وہ پریشان کن نہیں ہے کہ وہ مطلب خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی 2 فہرستیں, علی ظفر صاحب کا الگ آتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب اس پہ کچھ ایڈ کر دیتے ہیں. یہ پارٹی کے اندر کے ایشو کو اندر ہی اندر سالو نہیں ہو جانا چاہیے بجائے اس کی کہ پبلک میں آئے؟ نہیں, بالکل غلط ہو رہا ہے. اصل میں تو سارا دن ہماری جو ہم جرگہ بلا رہے ہیں امن کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ ہم تو سارا دن میں اسی میں بزی رہا. ابھی بھی سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں ہماری پریارٹی تو یہ ہے کہ سب سے جو امن آئے صوبے میں جو حالات ہے, کیونکہ ہمیں چاہے جس پارٹی سے اس کا تعلق ہوگا وہ سفر کریں گے. ہم کی پی کے کی عوام چاہتے کہ اس میں امن ہو. تو اگر کوئی میرا صوبہ ہے, مجھے تکلیف ہوگی, میرے ووٹر کو تکلیف ہوگی, میرے فیملی سے ہوگی, تو کوئی کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اس صوبے کا جو ہے خیر خواہ ہو سکتا ہے, وہ صوبے کا اچھا سوچ سکتا ہے. میرا صوبہ ہے, میں نے رہنا ہے, میرے بچوں نے رہنا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تحفظات دور کیا جائے, ہم ایک دوسرے کو سنیں, ایک دوسرے کی غلطیوں معاف کریں, ایک دوسرے کی غلطیاں مانیں, اور پھر آگے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتفاق سے ہوگا, بالکل یہ نہیں چاہتے کہ یہاں دہشت گردی ہو. ہم بالکل یہ غلط میسج جا رہا ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں, اگر کی پی کی عوام تیسری دفعہ ہمیں ووٹ دے رہے تو ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہمارا بیانیہ وہی ہے جو کی پی کی عوام چاہتی ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے, ہم چاہتے کہ امن ہو, ہم چاہتے کہ جو آئین نہ مانے, جو قانون نہ مانے, جو حکومت پاکستان نہ مانے, اس کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا جائے, لیکن اس میں کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم طریقہ کار پہ ہمارا اختلاف ہے, ہمیں جو ہے ایک دوسرے اعتماد کا فقدان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے
بہت شکریہ اکبر صاحب، خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ رائے دے رہے تھے افغان امور سمیت باقی حوالوں سے۔ بہت ہی جو ریلیونٹ ترین شخصیت ہے اس متعلق، جنہوں نے دوحہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا، اور ظاہر ویسے ہی متعلقہ ترین شخصیت ہے جناب خواجہ آصف صاحب، پاکستان کے وزیر دفاع، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور والا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ خواجہ صاحب وقت دینے کا۔ آپ نے ظاہر بہت ساری باتیں تو کر بھی دی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی آگے کی بات ہو اس میں۔ ایک تو یہ بتائیے گا خواجہ صاحب، ایک غیر ملکی جریدے نے رپورٹ کیا ہے کہ طالبان سائیڈ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جناب ایک اور راؤنڈ ہو جانا چاہیے مذاکرات کا۔ تو پہلے تو بتائیے گا ابھی حالات جہاں کھڑے ہیں فی الحال فوری طور پر اسی تسلسل میں استنبول میں ایک آدھ راؤنڈ اور ہونے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اب وہ ہماری طرف بس ہو گئی، معاملہ کلوز ہے فی الحال؟ ایز وی اسپیک اس وقت تو کوئی اس قسم کا دور تک جو آپ کہہ سکتے ہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ، لیکن جب تک یہ وقت کا ضیاع جو ہے نا جو ہوا ہے، یہ ابھی پچھلے 4-5 دن اور اس سے پہلے تقریباً 1.5-2 دن جو ہے وہاں پہ دوحہ میں، یہ اس قسم کی لا حاصل قسم کی ایکسرسائز جو ہے اس کا ہم پارٹ نہیں بنیں گے۔ یہ ان میں کوئی کوہیژن نہیں ہے طالبان میں۔ قندھار کچھ کہتا ہے، کابل کچھ کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے، اور سب کچھ طے ہو جاتا ہے، مان جاتے ہیں۔ زبانی کلامی تو وہ کہتے ہیں جو مرضی منوا لیں ہم سے، لیکن لکھ کے نہیں دیتے۔ جب لکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب سائن ہونے لگتے ہیں پھر کہیں سے کال آ جاتی ہے کہ بھائی نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لو۔ دیکھیں ہماری وسیم کوئی کمپلیکیٹڈ یا کوئی انجسٹیفائڈ یا کوئی ایسی جس سے ان کی جو خود مختاری ہے یا سوورنٹی ہے اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہو، ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کے وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری در اندازی کرتے ہیں ہماری ٹیریٹری کے اندر۔ اور ایک جو معتاد اندازے کے مطابق جو ہے پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً 3000 جو ہے تشکیلیں جو ہے، تشکیلیں تو کم ہوں گی لیکن 3000 بندے جو ہے پاکستان میں اس نیت کے ساتھ انٹر کروائے گئے کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کریں۔ اس صورتحال میں جو ہے آپ کس کے محتاط ہو کے بات نہیں کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور وہ اگر 2 نمبری کریں گے کہ کچھ کہیں گے کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہے اس چیز کا کسی چیز کا جو ہے اب جو جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے ان کی ساری عمر یہاں گزری ہے، پرہیپس پیدائش تک پاکستان میں ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اس کمٹمنٹ کہ جی پاکستان کی سرحد جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ آپ جو بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن ایک لکیر تو ہے نا، اس لکیر سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا نا۔ آپ اس کو ڈیورنٹ لائن کہہ لیں، ہم اس کو سرحد کہہ لیں، آپ اس کے اوپر کسٹم پوسٹ ہیں، اس پہ 5 گیٹس لگے ہوئے ہیں، چمن سے لے کے خدلاچی ہے، اور اپنا 3 اور ہیں گیٹس، تو تورخم ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ تمام سرحدوں کے لوازمات جو ہے پورے ہوئے ہیں سرحد پہ، اور اس کو کہنا کہ جی یہ ڈیورنٹ لائن ہے، ڈیورنٹ بڑا یاد آتا ہے ان کو۔ تو یہ جو ہم ان کے ہم مذہب بھی ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے ہم سائے ہیں، ہمارے ساتھ وہ جو ہے خون ریزی کرتے ہیں ہماری زمین پہ آ کے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اگر کوئی راؤنڈ ہوتا ہے تو اگر کوئی ورتھ وائل ایکسرسائز ہوئی تو تمام حجت کے لیے بھی نہیں ہم کر سکتے، صرف آپٹکس کے لیے نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ابھی وزیر داخلہ وہاں بیٹھے ہیں ایران میں، اور ایران سے خبر آئی کہ جناب وہ ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ایران کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایران تو خود جو ہے ان سے جان چھڑا رہا ہے، اور ایران جو ہے ہم سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ لیکن ایران نے ایک سسٹم جو ہے وضع کیا ہوا تھا، اس کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے۔
ہم نے سسٹم نہ وضع کیا اور ہم نے دروازے کھول دیے ہمارے. میں آپ کو ذاتی جو ہے ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں پرسوں کا. سیالکوٹ تھا, میرے پاس ایک خاتون ہے, میری ورکر, میری عمر کی خاتون ہے, ساری عمر جو ہے اس نے میرے والد کی بھی ورکر رہی, میری بھی ورکر ہے. اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا زیادہ عمر نہیں رہ گئی ہوئی, تو میرے دو تین چار بندوں کی ایک افغان فیملی ہے, میری ٹیک کیئر کرتی ہے, تو ان کی بھی ڈیپوٹیشن کا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے, تو ان کی ڈیپوٹیشن رکوا دو, مجھے دفن کرنے والا کوئی نہیں. تو میں نے اس کو کہا, میں کہا کوئی نہیں, دفن اللہ نہ کرے اس قسم کی نوبت آئے تو دفن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو بندوبست ہو جائے گا, لیکن کیوں ان لوگوں کو جو ہے ہم رہنے دیں, جو ہے تو ان کو جانے دو. کبھی لگا میں ضد کرتی رہی. اب دیکھیں کہاں ایک سیالکوٹ کے ایک محلے کے اندر کوئی امیر لوگ نہیں رہتے, غریب لوگ وہاں پہ, میرے غریب لوگ تو نہیں لیکن لوور مڈل کلاس وہاں پہ رہتی ہے, اور وہاں پہ یہ لوگ وہاں تک پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں, اور ان کے جو لوگ جو ہے سمپتھائزر جو ہیں دیر آل اوور پاکستان. تو یہ اس کے باوجود ہمارے ساتھ جو انہوں نے کر چھوڑا ہے کہ ہم آج بھی ایک بچہ شہید ہوا ہے, یہ کیپٹن جو ہے شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا لیکن خان صاحب یہ جو ثالث ممالک ہیں ان کی بھی اس بارے میں وہی رائے ہے اس مذاکرات کے راؤنڈ کے بارے میں, پریسائزلی استنبول والے کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ہے, کیونکہ انہوں نے ظاہر کسی رائے کا اظہار نہیں, بالکل ان کی رائے بالکل ہم نے انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ اس دفعہ 30 35 40 گھنٹے جو ہے وہ بات چیت ان سے کی ہے. دوحہ میں جو ہے بات چیت جو ہے وہ بھی تقریباً 13-14 گھنٹے بات چلی تھی, اور بار بار بریک ڈاؤن ہوتا تھا لیکن بار بار ریزیوم ہوتی تھی. وہ صرف اسی لیے ہوئی کہ سازشوں کی وجہ سے, کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک یہ نہ کو کل کہے کہ جی آپ نے کیا نہیں تھا, جو ہے وہ پورا جو ہے ایگزاسٹ نہیں کیے تھے سارے کے سارے. تو وہ ہم نے تو وہ ثالث کیا ڈپلومیٹک نارمز کی وجہ سے کھل کر خود کی رائے کا اظہار نہیں کر رہے کہ وہ بھی افغان طالبان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس نہیں, وہ نہیں کریں گے, وہ اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. کل پھر جو ہے وہ ثالثی جو ہے وہ اس کا رول ادا کر سکیں. لیکن یہ ویسے کمال نہیں ہے خواجہ صاحب کہ اگر وہ چلیں, ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ ہے, لیکن اگر وہ قطر, ترکی یا سعودی عرب جیسے ملک کے بھی دباؤ میں نہیں آ رہے تو یہ تو کمال نہیں ہے پھر. دیکھیں اس میں انڈیا بھی تو اپنا رول پلے کر رہا ہے نا, وہ اس کو انڈیا کو بھی اپیز کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی ان کی ایک جو ہے ضمانت جو ہے یا ایک گارنٹی وہاں پہ رہے کہ کل کو پاکستان کے ساتھ آل آؤٹ کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو انڈیا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے ٹیمپریچر جو ہے جو ہمارا اور انڈیا کا بارڈر ہے اس سے بڑھا سکتا ہے. تو یہ دونوں مل کے جو ہے پاکستان کے لیے کوئی پرابلم خدا نخواستہ اللہ خیر کرے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ اس قسم کی سوچ تو ہو سکتی ہے نا ان میں. اوکے, اب ظاہر ہے ہمارا جو آخری مارکا ہوا تھا وہ بھارت سے ہوا تھا, اور جس میں امریکن انٹرونشن کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی. ہاؤ ریلیونٹ از امریکہ ان دس ریگارڈ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں ایک سے زائد مرتبہ, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پاکستان افغانستان کا ایپیسوڈ ختم کروانا. تو کیا دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو انیشیٹوز لیے ہیں, آپ دیکھیں کمبوڈیا اور اس کا کیا دوسرا ملک کا انہوں نے کروایا ہے, وہاں پہ کچھ صلح صفائی کروائی ہے انہوں نے. جو ملیشیا میں جو کچھ ہوا ہے, جو ایک صلح صفائی ہوئی ہے, تو وہ اس میں بھی ان کا انیشیٹو ہے. انیشیٹو اس وقت بھی ایز وی اسپیک آن گوئنگ انیشیٹو ان یوکرین آلسو. ہمارا یہاں سے انڈیا کے ساتھ جو ہے ہوا ہے. پھر اسی طرح پیلسٹائن میں انہوں نے, امریکہ نے جو ہے ایک ڈیسائسو رول پلے کیا ہے. میرا مطلب ہے انٹرپریٹیشن تو ان کے رول کی بہت سی ہیں, لیکن کم از کم اگر وہ پریشر نہ کریٹ کرتے تو یہ آج بھی خون خرابہ جو ہے وہ جاری رہتا. جس طرح ایک بالکل ایک ایکسٹریم کے اوپر اسرائیل نے جو ظلم کی انتہا کر دی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو یہ ساری جگہ پہ وہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور ساتھ جو بات کہتے ہیں
وہ بات بڑی درست ہے اور وہ ہسٹوریکلی اسٹیبلش چیز ہے کہ جہاں ٹریڈ ہوتی ہے نا وہاں پہ جنگیں نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ کمائی کر رہے ہوتے ہیں دونوں سائڈ کے اوپر. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چائنا نے پچھلے جب سے ختم ہوئی ہے جنگ، ختم ہوئی ہے 80 سال کے اندر، چائنا نے سوائے نارتھ کوریا اور ویتنام میں انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ دونوں کے ساتھ اس کی سرحدیں لگتی تھیں. انہوں نے کسی کانفلکٹ میں حصہ نہیں لیا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وائی ڈونٹ دے دا وے دے امیریکنس ہر جگہ جو ہے انہوں نے کہیں انٹرفیئرنس کی ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو مین جو پروڈکٹ ہے جو وہ دنیا میں مارکیٹ میں جو بیچتے ہیں وہ اسلحہ ہے. ان کو پروڈکٹ بیچنے کے لیے یہاں جنگیں ہونی چاہیے. سو دے ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اپروچ ٹورڈز ورلڈ افیئرس، انٹرنیشنل افیئرس. چائنا کہتا ہے کہ میں کنزیومر گڈز بیچتا ہوں، مجھے امن درکار ہے. کنزیومر گڈز بیچنے کے لیے امن درکار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ٹیلی فون بیچ رہے ہیں، آپ لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں، آپ کھلونے بیچ رہے ہیں، آپ کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں، جو کنزیوم کرنے والی چیزیں ہیں آپ وہ بیچ رہے ہیں. تو وہ ہر جگہ مارکیٹ پلیسز میں آپریٹ کرتے ہیں. جی ہاں. تو یہ اپروچ ہی ڈفرنٹ ہے. But Pakistan may or should request United States of America to play its role in this regard? پاکستان افغانستان ایشو میں I will refrain from speculating on that کہ بھئی کیا ہماری کیا نیشنل پالیسی اس میں ہوتی ہے کہ جی آپ جو خصوصاً اگر اس میں اگر انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہے تو اس میں ترکی اور اس سے خصوصاً قطر کے دو بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ جو ہے. کوئی I don't know. I'll refrain from. ابھی آپ اس پہ کامنٹ. اچھا ویسے غزہ یہ بات نکلی ہے تو ذرا ایک کامنٹ پلیز اس پہ بھی کر دیجئے چونکہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننا پاکستانی فورسز کا، اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور ریاست نے اپنی رائے قائم کر لی ہے کہ وی وڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. مجھے ابھی تک یہ فائنل میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے، لیکن میں اپنا پرسنل ویو دے سکتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر 7-8 پاکستانی ملک مل کے وہاں پہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسے ملک آئیں جن کی کوئی جذباتی جو ہے رشتے نہیں ہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، تو اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ وہاں پہ جائیں جو جن کے جذباتی رشتے ہیں، جن کے ساتھ مذہبی رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز. اور ہم تو اس میں شامل ہیں جو ان کو ریکگنائز بھی نہیں اسرائیل کو کرتے. واحد ملک ہے ہم جو ریکگنائز بھی نہیں کرتا ان کو. اس کو امن فورسز وہاں پر ہوئی اور وہ ممالک کی ہوئی جن کی جذباتی وابستگی ہے، اور پھر اسرائیل نے وائلیشن شروع کر دی جو کہ ظاہر اسرائیل کر سکتا ہے. کل 100 بندہ پھر مار دیا انہوں نے، پھر شہید کر دیا، 40 بچہ کل پھر شہید کر دیا. تو پھر ایسی صورت میں اس امن فورس کی سچویشن آکورڈ نہیں ہو جائے گی؟ یہ جو ہے یہ بات جو ہے نا مثلا ہماری جب دوحہ میں بات ہو رہی تھی تو وہ جو حضرات جو تھے ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہیں، ترکی والے بھی اور دوحہ والے بھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دم جو ہے اس چیز کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ ٹوٹل جو ہے سیز ہو جائیں ساری کی ساری ہاسٹیلٹیز جو ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی وائلیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ، اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. میرے بڑے ایکسٹریم ویوز ہیں اور میں آئی ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان دیٹ جو اینٹی اسرائیل ویوز ہیں. لیکن وہاں پہ ریلیٹیو کام تو ہوا ہے اس وقت بھی جو ہے ریلیٹیو کام کی میں بات کروں گا. لیکن الٹیمیٹلی جب یہ افواج وہاں پہ جائیں گی جن کی ابھی بات کر رہے تھے تو ایک پرماننٹ کام بھی جو ہے اور اس کے بعد جو ہے ریکنسٹرکشن ہوگا. اس کے بعد جو ہے 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس کی جو ہے وہ شروعات جو ہے وہ سامنے آنی شروع. حماس کو ڈی ویپنائز بھی اسی امن فورس کا مینڈیٹ ہوگا ڈی ویپنائز کرنا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا. میں پچھلے
کئی دنوں سے یہ اپنے افغانستان کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں. تو حماس کو جو ارینجمنٹ ہوئی ہے اس میں آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ان کو کرنا ہے تو کب کرنا ہے. لیکن یہ جو کسی کو ڈی ویپنائز کرنا یا نہیں کو، اس ملک میں جو ویپنائز ہوتے ہیں ان کو دیر لگتی ہے. اچھا صاحب ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو افغانستان، آخری ایک دو باتیں. یہ افغانستان میں ہمیں کسی بھی ایکسٹینٹ تک آپ نے انڈیا دیا، جانا پڑا جائیں گے. دس میں انکلوڈ بوٹس آن گراؤنڈ ایز ویل. کون سا راؤنڈ؟ بوٹس آن گراؤنڈ ایز ویل ان اینی کیس افغانستان. پاکستان میں گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ایز ویل کہ ہمیں یعنی کچھ یا اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویسے ہی کام ہو جائے گا. یعنی کہ ہم انٹر نہ کریں گے. جی 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 سرحدی علاقہ مطلب نہیں. آج کل دیکھیں یہ تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ زمین جو ہے کراس کریں. جو طریقے جو ہیں لڑائی کے جو ہے وہ تو اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو موو یور فورسز. آپ کے پاس اکوپمنٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ افیکٹولی جو ہے اپنے دشمن کے عزائم جو ہیں ان کو ناکام کر سکتے ہیں. لیکن ہم کسی انیشیٹ نہیں کریں گے اس قسم کا. لیکن اگر ہماری ٹیریٹری وائلیٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم ڈیپ انسائڈ جو ہے پھر پورے افغانستان میں جہاں بھی ہمیں اطلاع ہوگی، چاہے وہ شہری علاقہ ہے، سرحدی علاقہ ہے، جو بھی ہوگا کام پھر اسے جواب دیا جائے گا. دیکھیں جو وہ کریں گے ہمارے ساتھ اسی قسم کا جواب ہوگا افغانستان میں. they must understand that کہ اگر ہمارے یہاں پہ ہمارے فوج کے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں یا ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں تو کوئی ڈسکریمنیٹ، وہ تو کوئی تمیز نہیں کر رہے کہ کون یہاں پہ جو ہے جان سے گیا ہے. کر رہے ہیں وہ ہے کوئی اس قسم کو ایٹیکیٹس ان کی جو بھی ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں. وہ انڈسکریمنیٹلی جو ہے تباہی اور بربادی یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم پھر جو ہے پھر اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. اور خاص ٹورڈز یہ بالکل آخری سوال آپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، اپنی سخت ٹویٹ تھی کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا. یہ آپ نے جنرلی ایک بات کی ہے یا کچھ اس طرح کی خدا نخواستہ اطلاع یا دھمکی یا ایسا کچھ پیغام تھا بٹوین دا لائنز جس کے یعنی اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے جو آپ نے پریسائزلی یہ بات کی ہے کہ خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ تو میرا مطلب ریپیٹڈلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری وائلیٹ ہو رہی ہے اور ان ریسپونس ٹو دیٹ وی ول کوئی پھر تمیز نہیں کریں گے کہ ان کی وائلیٹ ہوتی ہے ٹیریٹری کہ نہیں ہوتی. جو ہے پھر اگر ہماری ہوتی ہے ٹیریٹری وائلیٹ جو ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی پھر اٹ ول بی ویل پے them back in the same coins. رائٹ. تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب بات کر رہے تھے افغان امور کے حوالے سے، اور پھر وہ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان کی چیز کا آغاز نہیں کرے گا لیکن اگر وہاں سے کچھ ہوا تو پھر جواب ہر حد تک دیا جائے گا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور باقی کہتے ہیں غزہ فوج بھیجنے کے حوالے سے کوئی بھی پالیسی فائنل نہیں ہوئی، لیکن ان کی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی یہ رائے کہ بالکل پاکستان کو امن فورس کا حصہ ہونا چاہیے غزہ میں. یہ تو اچھا ہے کہ وہاں پر وہ افواج ہوں جن کی جذباتی وابستگی ہے فلسطین کی عوام کے ساتھ. یہ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا تھا. ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی جانب، کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گیا مولانا صاحب کے گھر پہ. ایک تاثر یہ تھا کہ بلاول صاحب سے ہی ملاقات ہوئی. مولانا صاحب کی تو شاید پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب کی کوئی دوریاں ہوئی ہیں، چونکہ سی ایم کے پی کے معاملے میں بھی مولانا صاحب کی جماعت اگینسٹ گئی تھی، ووٹ بھی نہیں کیا، عدالت بھی گئے ان کے خلاف. لیکن کل کی اس ملاقات سے کچھ قربتیں ہو گئی ہیں کیا؟ اور ایک اور خبر بھی آئی کہ اب ظاہر نئے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچھزئی صاحب نے آنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس بات میں بھی کامیاب ہو گئی ہے کہ مولانا صاحب کے لیے ان کی حمایت لے لے. آپ کو یاد ہے کہ خبریں آئی تھیں، میڈیا میں خبریں چلی تھیں کہ بلاول صاحب مولانا صاحب کے پاس اس لیے گئے کہ مولانا صاحب کو کنونس کریں کہ ہم اور آپ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب ملا کر اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئیں. اس خبر کی تصدیق نہیں کی کسی آفیشیل ذریعے نے، نہیں خبریں چلی تھیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما مولانا صاحب کی پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. کامران صاحب زیادہ دن نہیں گزرے، آپ یہ رائے دے رہے تھے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف، بلکہ آپ نے کہا کہ آج کے دن تک جب ہم سے بات کر رہے تھے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب یعنی آپ کی جماعت
پی ٹی آئی کے نامزد کردہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے لیے ووٹ دے. کل مولانا صاحب نے واضح دے دیا کہ ہم ووٹ دیں گے. تو ایسا کیا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں؟ مولانا صاحب کے ساتھ ایک تو ان کے ذاتی اچکزئی صاحب کے تعلقات بھی ہیں ہاں، اور کچھ کل غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. اور پی ٹی آئی کی جانب سے آپ اس کو غلط فہمیاں کہہ لیں، ہماری ریزرویشنز کہہ لیں. بہت سا پہلے بھی جو ہے نا اس میں ہم آگے بڑھے تھے اور جو ریزرویشنز تھی وہ شیئر ہو گئی، مگر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کا کوئی واضح طور پہ جواب نہیں آیا. وہ تمام تر گلے شکوے ہم نے ان کے سامنے رکھ کے پھر بھی اچکزئی صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ان کو ہم ان کی حمایت کریں گے. شاید اس کا پس منظر یہ بھی ہوگا کہ میڈیا نے ایک افواہ پھیلانی شروع کر دی تھی کہ مولانا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور افواہ پھیلائی گئی تھی کہ مولانا شاید کسی گورنرشپ میں پارٹی کے لیے یا سی ایم شپ میں پارٹی کے لیے انٹرسٹڈ ہے اور کوئی لوگ ان کو توڑ کے دیے جائیں گے. تو کم از کم اس بات سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی ہمارا ایسا انٹرسٹ نہیں تھا. جس الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں سی ایم کے لیے، اس میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا صرف ایک ڈیموکریٹک جو ہے وہ کنٹیسٹ تھا تاکہ بتایا جا سکے کہ ہم ڈیموکریٹ ہیں اور ہم نے جو ہے نا ایک قانون کے مطابق راستہ اپنایا ہے. جب عدالت میں گئے تھے تو عدالت میں بھی ایک غلط کام ہوا تھا گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو پہلا ریزگنیشن تھا، اور اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی غلط کام ہوا تھا کہ اسی کی پرسنس میں اجلاس بلوایا گیا تھا. ہم اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے گئے تھے تو وہ بھی کوئی غلطی نہیں تھی. ریلیف ملی یا نہیں ملی، مگر کم از کم اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ 18 لوگوں کے ساتھ ہم کوئی سی ایم شپ کلیم کر رہے تھے یا کسی نے ہم کو مینج کر کے دینا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ فی الحال اس تعاون کو اسی حد تک سمجھا جائے، بات اس سے آگے بھی جا سکتی ہے. میں تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اسلام آباد ہمارا منتظر ہے، پی ٹی آئی بھی واضح اندیا دے چکی ہے کہ اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں وہ اناؤنس کریں گے اب مارچ ٹورڈ اسلام آباد. یہ کچھ مشترکہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس ایک ملاقات سے اتنا کچھ اخذ کر لینا بہت زیادہ ہوگا؟ نہیں، اس ملاقات سے بہت زیادہ اخذ کر لینا میرا خیال ہے زیادہ ہو جائے گا. ایک چیز تو ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وہ قومی جرگہ بلوا رہے ہیں اور اس جرگے کے حوالے سے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا میں امن کے حوالے سے. تو یہ ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. باقی اس کے علاوہ تعاون بڑھے گا، مگر ہمارا ایک اور گلہ بھی تھا کہ اتنے عرصے سے یہ اسمبلی وجود میں آئی یا سینٹ اس سے پہلے وجود رکھتا ہے، کیا کبھی کسی کمیٹی کی فارمیشن میں یا کبھی کسی اور معاملے میں اپوزیشن لیڈر نے، جو کہ اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے، کبھی کوئی میٹنگ کال کی، کبھی کسی کو مشورے کے لیے بلوایا، کبھی کسی کمیٹی کے لیے کنسیڈر کیا؟ تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ سارے گلے ان کے سامنے رکھے گئے ہیں. اب باقی چیزیں نہیں آپ کے سامنے اس وقت وہ کرتے جب تک کوئی ایسی بات نہ آ جائے، مگر یہ سارے گلے شکوے رکھتے ہوئے محمود خان اچکزئی صاحب کی حمایت اور خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹیسپیشن، یہ دونوں جو ہے اس کے لیے جو ہے نا ہم نے کمٹمنٹ دی ہے. اور یہ جرگے میں مولانا صاحب خود شریک ہوں گے؟ یہ شاید ابھی تک نہیں پتا. مولانا خود بھی ہو سکتے ہیں اور پارٹی کا کوئی ڈیلیگیشن بھی ہو سکتا ہے. یہ پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس کو بعد میں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے تعلقات ریسیٹ ہوئے اور اب اس طرح کی مزید ملاقاتیں ایکسپیکٹ کی جائیں؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب درمیان میں جو وقفہ بھی آپ کو نظر آ رہا تھا جس میں تعلق نظر نہیں آیا، جی اس میں بھی اسد کیسر اور مولانا رابطے میں رہے ہیں. ٹھیک، ٹیلیفونکلی یا ملاقات یا میسجنگ، یہ کچھ نہ کچھ رابطے کسی نہ کسی صورت میں یہ رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ کچھ چیزوں کی وضاحت دی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک آگے بڑھتی ہے. آپ نے وہ بلاول صاحب کی ملاقات کے تناظر میں کہا تھا کہ اب 2-3 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اب مولانا صاحب کا بھی جانا ڈیو ہے، وہ بھی جائیں گے اور اب پیپلز پارٹی جس طرح کی ملاقاتیں ایکسپیکٹ کی جائیں ہماری. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک ہے، چلیں بنیادی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہم سے کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمود خان اچکزئی صاحب کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
خوش آمدید. ذرا ہم اس آخری سیگمنٹ میں دو سیکیورٹی ایکسپرٹ سے ذرا بات کرتے ہیں کہ افغان امور کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. ظاہر منسٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, وہ تو خبر دے رہے تھے اور اپنی ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اس میں آپ کچھ کافی باتیں کر سکتے ہیں, کافی باتیں منصب کی وجہ سے نہیں کر سکتے, لیکن ایک جب تجزیہ کار کی نشست پر آپ بیٹھے ہو تو کھل کے بات ہو سکتی ہے. جناب ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ڈیفنس انالسٹ ہیں. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو اگر میں کوئکلی ایک سوال اس متعلق پوچھ لوں غزہ سے متعلق, اور پھر اگر ہم آگے بڑھیں چونکہ وہی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو زاہد محمود صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ انڈیا مل رہا ہے کئی پاکستان کے سینئر منسٹرز کی جانب سے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا, وزیر دفاع صاحب ابھی کہہ کر گئے, اور کافی لوگ, کہ پاکستان کو کوئی زیادہ ہیزیٹیشن نہیں ہے غزہ میں امن فورس کی تعیناتی میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے حوالے سے. تو آپ فرمائیے گا کہ میں اس کو وہ خبر تو وہ دے گئے کہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی طے نہیں ہوا ہے, وہ کہہ رہے پارلیمنٹ فائنل کرے گی, لیکن ان کی باتوں سے واضح ہے کہ اس کو غلط کام نہیں سمجھ رہے, بلکہ کہہ رہے سعادت کی بات ہے. یہاں ڈومیسٹک کنزمپشن کے حوالے سے بہت ایک سینسیٹیو معاملہ تو نہیں ہے یہ, یا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں تو اس کو پازیٹیو ہی دیکھتا ہوں ان اے وے. دیکھیں سینسٹیو تب ہوگا یا پاکستان کا نیگیٹو رول تب ہو کہ اگر اسرائیل کو مانا جائے جی, اور وداؤٹ ہیونگ اے پیلسٹینین اسٹیٹ. دیکھیں تھوڑا سا جو ریالٹی میں بھی ہمیں رہنا چاہیے, اگر 2 اسٹیٹ سلوشن ہوتا ہے اور وہ اکارڈنگ ٹو دا وشز آف پیپل آف پیلسٹائن ہوتا ہے جی, تو پھر تو پاکستان کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بڑی عرصے کے بعد آپ ایک سینٹر سٹیج پہ آئے ہیں, یو آر اے میننگ فل کنٹری. جو مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کے بیچ میں بھی ہمارا, حالانکہ مڈل ایسٹ افیکٹ تو ہمیں کرتا ہے, بٹ ہم اس طرح ڈائریکٹ افیکٹ ہی نہیں ہے جی اسرائیل کی اپلیکیشن کے. انڈائریکٹلی وہ ہمیں کر رہا ہے, انڈیا کے تھرو ہمیں ویک کرتا ہے, اس کو ایک خوف کریٹ کر دیا گیا. لیکن اگر ہمیں یہ صرف کہا جائے کہ جی اسرائیل کو صرف ایکسیپٹ کرنا ہے اور پیلسٹینین اسٹیٹ نے بعد میں بنا, تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نو بڈی کین افورڈ ان پاکستان کہ وہ اس طرح کی چیز سوچے. جو لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں, دیکھیں ایک میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک سینٹر سٹیج آپ کو ملی ہے, یو آر اے میننگ فل کنٹری فار دا پیپل آف پیلسٹائن, فار دی اسٹیبلشمنٹ آف 2 اسٹیٹ سلوشن وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف پیلسٹائن. تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ کیوں ایک اینیمٹی میں رہنا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہماری اس طرح اسرائیل کے ساتھ کوئی ہے نہیں, اور اگر فلسطین کے لوگ یہ چیز مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک موقع ملے گا ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز سیونگ دیز پیپل, جس طریقے سے لائف ضائع ہو رہی ہے. اور ایک پریشر بھی بلٹ ہوگا کہ آپ 8 ممالک کے ساتھ آپ ایک کولیشن سمجھ لیں کہ, اور یہ آف کورس انٹرنیشنل مینڈیٹس کے نیچے ہوگی جی. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ چلے جائیں گے یا کسی کو مان لیں گے. یہ ابھی متس, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سی چیزیں کریٹ کر دیتی ہے, بٹ اسٹل اٹس اے ڈسکشن. ابھی تک تو خیر چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. جب سامنے آئیں گی, TOR سامنے آئیں گے, مقصد سامنے آئے گا, جو ٹاسکنگ ہوگی وہ سامنے آئے گی, تو اس کے بعد probably we all will be in a position, اور اسٹیٹ بھی ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں ہوگی کہ ہم کس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں. بٹ اگر پاکستان ڈپلوائے ہوتا ہے تو قبل اول کی اگر ڈیفنس میں یا فلسطینیوں کی آزادی کی طرف یا اسٹیٹ کے بننے کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے اور پاکستان اپنا رول ادا کر سکتا ہے, تو وائی ناٹ. آئی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ بیڈ آپشن. قمر چیمہ صاحب یہ بتائیے نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ جو کہہ رہے ہیں زاہد صاحب کہ حماس اور اگر فلسطینیوں کوئی اس پر کوئی اعتراض نہ ہو, کسی کو اور وہی متعلقہ فریق ہے ان کو اعتراض نہ ہو, تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تعیناتی ہو جاتی ہے وہاں پہ اور پھر اسرائیل کی طرف سے وائلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اینڈ ٹرسٹ اسرائیل فار ڈوئنگ دیٹ, وہ تو ابھی بھی کر رہا ہے, تو جب اس کا دل کرتا ہے کر لیتا ہے, تو پھر یہ جو بھی فورسز ہوں گی ان کی پوزیشن آکورڈ یا ڈسپیوٹڈ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاہدہ ہے جس میں بہت سارے گارنٹرز ہیں, اور اتنے گارنٹرز ہیں کہ قطر جیسا ملک اور پاکستان جیسا ملک اور سعودی عرب اور بہت سارے ممالک گارنٹرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں مڈل ایسٹ کے اندر ایک نارمل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, تو باقی یہ جو عرب ممالک ہیں ان سے کوآپریٹ کرو اور انگیج کرو, اور یہ افراتفری اور یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ بند کرو. اور انہوں نے امریکنز نے کہا بھی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اب جیسے ابھی آپ جل صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں پاکستان نے 80 سال جو ہے وہ تقریباً فلسطینیوں کا کیس لڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فلسطین کے کیس کو کمپرومائز کر دیں گے, یا اس کے اوپر کوئی پاکستان جو ہے وہ کوئی کمزور پوزیشن لے گا؟ آج تک تو پاکستان دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں, دیکھیں جب اتنے زیادہ گارنٹرز موجود ہوں, جب گارنٹرز موجود ہوں, رسپانسیبل ریاستیں ہیں, ایک ایک دن کی ایک ایک ٹائم کی کیلکولیشن ہوتی ہے,
بہت ساری گارنٹیز ہوں گی, ایسی سچویشن نہیں پیدا ہوگی اور اسرائیلی فوجیں باہر نکل جائیں گی. اگر آپ نے وہ میپ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 100+ بندہ شہید کر دیا وہاں پہ, تو کوئی گارنٹی وارنٹی کا پاس نہیں رکھا نا, اور امریکہ نے مذمت بھی نہیں کی ہے, مذمت تک نہیں کی ہے. دیکھیں ابھی جب یہ مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز آئیں گی تو اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ غزہ سے باہر نکلیں گی اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ باہر نکلیں گی. تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو جینوسائیڈ وہ بند کریں غزہ کے لوگوں کو اور وہ یہاں سے باہر نکلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو نہ تو کنٹروورشل بنانا چاہیے, نہ اس پہ کانسپیریسی تھیریز ہونی چاہیے. پاکستان کو عالم اسلام میں ایک کردار ملا ہے. بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں یہ سسپیشیس نیریٹیوز اس طرح پھیلاتے ہیں. دیکھیں پاکستان نے آج تک فلسطین کے مسئلے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. عرب ورلڈ نے کسی نے کمپرومائز کیا ہو تو کیا ہو, پاکستان نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان وہی بات کر رہا ہے جو شروع سے بات کر رہا ہے, اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاکستان کے اوپر کبھی بھی فلسطین کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوا. ہر جگہ پہ ہم نے ہائی لائٹ کیا. ابھی ہمیں موقع مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز جائیں گی تو وہاں پہ اسرائیلی فورسز آپریٹ نہیں کر رہی ہوں گی. وہ دیکھیں وہ تو غزہ میں ویسے آپریٹ بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہوگی, وہ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے نکلیں گی. امریکن اس کی گارنٹی دیں گے, عرب ممالک کو وہ اسرائیل کو وہاں تباہی پھیلانے کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ کی تو ضرورت بھی نہیں ہے نا, وہ تو ایریل اسٹرائک سے بھی کام کر لیتا ہے. ڈرونز ہیں جی ان کے پاس بہت کچھ ہے. دیکھیں آپ وہاں کوئی لڑنے تھوڑا جا رہے ہیں, ہم تو سارے جو 8 میں وہی کہہ رہا ہوں امن قائم کرنے جا رہے ہیں نا, اس امن کی خلاف ورزی اگر ہوئی تو یہ فورس کا مینڈیٹ آپ کے تجزیے میں کیا ہوگا, آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس فورس کا جو مینڈیٹ ہے وہ امن کو قائم کرنا ہے. پہلی بات, اس کے اوپر ایک جو پولیٹیکل گروپ بیٹھے گا وہ ڈیل کرے گا اسرائیل کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ اور باقی پلیئرز کے ساتھ. اس کا کام وہاں پہ صرف اور صرف اسرائیل کو باہر رکھنا ہے. فلسطینیوں کے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو جو تھوڑے بہت مینٹین کرنا ہوگا, ان کی زندگیاں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنا, اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنا, اور اسرائیل کو باہر رکھنا ہے. اور وہ اس معاہدے کے اوپر بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ حماس وہ گارنٹی نہیں دے سکتی. حماس کی گارنٹی جو ہے یہ سارے ممالک جو ہے وہ مل کے دیں, جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حماس کو ڈس آرم کیا جا رہا ہے, وہ ایک اپنا ایک ونگ ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے. نہ ہی ان 8 جو لوگ وہاں جائیں گے ان کا کوئی اس سے تعلق ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی کلیریفیکیشنز آنی ہیں, بہت ساری چیزیں کلیئر ہونی ہیں. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہونی ہے کہ اسرائیلیوں نے غزہ سے باہر نکلنا ہے. یہ وہ دن ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, اور یہ جو ممالک ہیں سمیت پاکستان یہ اس وقت کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز یہاں غزہ سے باہر نکلیں, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز وہاں پہ موجود ہوں, اور پاکستان بھی اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, پارلیمنٹ کو, سب کو جو ہے وہ آن بورڈ لے گا. اور یہ انسانی بنیادوں پہ پاکستان یہ ایکشن لے رہا ہے. یہ تاکہ وہاں پہ جو فلسطین کی سوورینٹی اور فلسطین کی جو عزت ہے اس کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں یہ اور سویلینز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی ذرا آگے میں چاہتا ہوں ایک کامنٹ آپ لوگوں سے افغانستان کے حوالے سے بھی لے لوں. تو سر پہلے تو یہ بتائیے گا, زاہد محمود صاحب, ظاہر ہے آپ نے تو فورسز اور سارے معاملات بہت قریب سے سب دیکھے ہیں. ایک تو یہ بتائیے, چونکہ کچھ باتیں بہت کامنلی ڈسکس ہوتی ہیں نا, کہ جناب یہ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی ریاست کا قبرستان بن گیا ہے یہ ملک, اور یہ افغانستان میں جس نے پنگا لیا ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ہم ایپل اور اورنجز تو نہیں کمپیئر کر رہے تھے, بات کرتے ہیں چونکہ اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے گوریلا وار کے انداز میں یا اس انداز میں وہ ان کی اپنی سرزمین پر جب کوئی آیا ہے تو انہوں نے گوریلا وار اور سب کرا کہ اس کو وہ کیا ہے. یہاں تو اگر پاکستان کا معاملہ چاہتے تو ہم یہی کہ نوبت ایسی نہ بھی ہو, لیکن جاتا بھی ہے تو وہ اس انداز کا تو نہیں ہوگا نا. یہاں تو ایریل اسٹرائکس اور وہ سارے معاملات ہوں گے. تو یہ جو ایک نیریٹو ریپیٹ کرنا کہ بھائی تاریخ یہ گواہ ہے کہ جس نے لڑا ہے ان سے وہ مملکت ہی تباہ ہو گئی ہے, وہ امپائر ختم ہو گئی ہے, یہ ہم کہتے ہیں تو ہم ایک بہت ہی اوور سمپلیفائی نہیں کر رہے ہوتے سچویشن کو. جی بالکل, آئی تھنک وہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں, آئی مین ایک اپنا پاور کو شو کر رہے ہیں. جیسچرنگ پوسچرنگ دونوں جو بھی کنٹیسٹنگ سائڈز ہوتی ہیں جی وہ کلیمز کرتی ہیں, جیسچرنگ کرتی ہیں, پوسچرنگ کرتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان آرمی نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے نا. یہی باتیں وزیرستان میں جب آپریشنز نہیں ہوئے تھے, نارتھ وزیرستان کے بارے میں یہی ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ نوبڈی کین انٹر نارتھ وزیرستان, سارا کلیئر ہوا. باجوڑ تو ہم نے خود دیکھا ہے نا جی, باجوڑ واز ورچوئل افغانستان ایجنسی تھی جی 2007-8 میں. القاعدہ بھی تھی, سینٹرل ایشین کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, ازبیک فائٹرز بھی یہاں پر موجود تھے, لبی وغیرہ یہ سارے یہیں پہ لڑ رہے تھے, اور تحریک طالبان بھی تھی, فقیر محمد لڑ رہا تھا.
تو جب ادھر کاروائی شروع ہوئی ہے تو باجوڑ واز کلیئرڈ. ٹھیک ہے, دیر از اے کاسٹ فار اس آلسو. میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ بہت آسان ہے, ہماری بھی کاسٹ ہوگی, بٹ روزانہ یہ جو بلیڈ ہو رہا ہے اور پھر ٹرسٹ دے ہیو, بادامی صاحب سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ دے ہیو ویپنائز دا ٹرسٹ. کوئی پانی کو ویپنائز کر رہا ہے, کوئی انسانوں کو خوراک کو کر رہا ہے, انہوں نے ٹرسٹ کو ویپنائز کیا. دس از اے ہارڈ فال. پاکستان بروزڈ ہے اس ہارڈ فال سے. جتنی ہم ماضی کی وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں, میں تو اب اس ایموشنل ٹاک میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ ہم نے قربانی دی, یہ کی, ایک نیچر سامنے آ گیا ہے. میں اس کو اپرچونٹی سمجھتا ہوں. پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی, اور ول اسٹیٹ نے شو کر دیا. ورنہ دیکھیں نا کمپرومائز ہو جاتا تھا. جب پچھلا 2021 میں بھی ان سے بات چیت ہوئی تھی, جو ری سیٹلمنٹ کا یہ کاروائی ہوئی تھی, وہ صحیح ہے یا غلط اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر, اس میں بھی طالبان, تحریک طالبان جو افغانستان, اس نے اتنا ہی سپورٹ کیا تھا کہ آپ نے ٹی ٹی پی کو اور پاکستان کو بٹھا دیا, جی آپ بس بات چیت کر لیں. دس از, وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے یہ آپ کا معاملہ ہے. نو, دس از ناٹ آپ کا معاملہ. یہ اس وقت تحریک طالبان جو کابل ہے, وچ از ناٹ اے کابل فار افغانستان, کیونکہ وہ افغانستان کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو اپنے پروکسی سپانسر انڈیا کا نمائندہ ہے, اپنا نمائندہ ہے, اس کی اور پاکستان کی بات چیت ہو رہی ہے جی. اور پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے. ورنہ دیکھیں نا کارپیٹ کے نیچے آپ ڈسٹ پھر کر سکتے تھے کہ چلے ٹی ٹی پی سے بات ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں سالو کریں. ٹورڈز دی اینڈ لاسٹ منٹ قمر سیما صاحب بتائیے گا, یہ ایک خدشہ یہ ہے نا کہ اگر یہاں پر اللہ نہ کرے شہروں میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو گئے تو پھر ہمیں ڈومیسٹکلی پبلک سینٹیمنٹ کے حوالے سے تو پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر یہاں, چونکہ ظاہر ہم سب نے ایک ویو دیکھی ہے نا, خودکش حملوں کی اور مساجد اور وہ سارے معاملات دیکھیں, تو ویسی کوئی صورتحال پیدا ہونے کا تو خدا نخواستہ امکان نہیں ہے سب کے نتیجے میں. بس ٹورڈز دی اینڈ دیکھیں, پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ کے لیے دیکھیں ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے. اور ہم نے آج تک 4000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں پاکستان میں. 4 سالوں سے ایک ہی بات طالبان کو سمجھا رہے تھے, یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ آپ کی ہی بیعت کر رہے ہیں. ہیبت اللہ خونزادہ کی بیعت کر کے بیٹھے ہیں, نور ولی یہ آپ کی بیعت کر کے بیٹھا ہے, اس کو روکیں. اور یہ خارجی ہیں, ایک ہی بات ہم کہہ رہے ہیں. اب پوزیشن ہماری یہ آ گئی ہے, دیکھیں افغان طالبان بڑے ولنریبل ہیں, ان کو ڈی گلیمرائز کریں. یہ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان کے ایڈریس پتہ ہیں, ان کے گھر پتہ ہیں, ان کے دفتر پتہ ہیں, ان کی ہر چیز کا پتہ ہے, ان کی ٹوٹل آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے. پہلے تو یہ غاروں میں اور پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اب تو ہر چیز ان کی ہمیں پتہ ہے یہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں. 4 سالوں میں ان کی پوری انفارمیشن پاکستانی اسٹیٹ کے پاس موجود ہے. ان کو ہٹ کرنا بھی آسان ہے, ان کو ایلیمینیٹ کرنا بھی آسان ہے, اور ان کو تبھی پتا چلے گا کہ جب دیکھیں ہزاروں لوگ ہم شہید کروا بیٹھے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں ہم افغان طالبان سے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کروا رہے ہیں ان کو روکیں, یہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہے؟ So they are much more vulnerable and it is not the case کہ جناب it is not going to be the case کہ which used to be the case earlier کہ حالات یہ ہو جائیں گے وہ جائیں گے, صورتحال مختلف. بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت شکریہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.